بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ ابن جبل ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن افضل الایمان، سب سے افضل ایمان کے بارے میں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للہ، افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے کسی سے، وتبغض للہ، وتبغض للہ، اور اللہ ہی سے لیے بغض رکھے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور اپنے زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرے، یعنی اپنے زبان کو ذکر اللہ سے لسان رکھے. قال، حضرت معاذ فرماتے ہیں، حضرت معاذ نے فرمایا وماذا، اس کے بعد کیا ہے، یعنی یہ اس اعمال کے بعد کیا عمل کرے انسان. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وان تحب للناس ما تحب لنفسک، اس کے بعد یہ ہے کہ تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وَتُكْرِهُ لَهُمْ مَا تُكْرِهُ لِنَفْسِكَ، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے لیے بھی اس کو ناپسند کرے. رواہ احمد، اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، یعنی جو تجھے محبوب ہے وہ ان کے لیے بھی محبوب رکھ، اور جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے تو مخلوق خدا کے لیے بھی اس کو ناپسند کرے. یہ کیا ہے، یہ بھی ایمان کے افضل ہونے کی علامات ہیں. باب الکبائر و علامات النفاق، یہاں پر کتاب الایمان کا پہلا باب جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو آج ہم نے جو احادیث پڑھی ہے اس میں تقریباً دو قسم کی احادیث، ایک حدیث تو ایسی تھی، بعض احادیث ایسی تھی کہ جس میں اس واقعے کا ذکر ہے یا اس سوال کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یا یہ عمل کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو اس کا جواب پہلے بھی میں نے دیا اور اب بھی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد دخول اخروی مراد ہے، یعنی بالآخر وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا. اب کب داخل ہوگا تو اس کا علم رب العالمین کو ہے. ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، اس سے عذاب اور حساب کتاب نہ لیا جائے اور اس کو ان کے سزاؤں کا عذاب نہ دیا جائے بلکہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ رب العالمین اس کا حساب کتاب لے اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے. ویسے تو حساب کتاب ہر ایک سے لیا جائے گا، لیکن یہاں پر میری مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اصولاً اور قانوناً تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی اور اس کے بعد فی الآخر وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہ بھی ممکن ہے اس کے ساتھ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ اس کو بغیر حساب کتاب کے اور بغیر سزا بھگتنے کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے. جیسے کہ آپ نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے اور اس چابی کے کچھ دانت ہوتے ہیں، اگر اس کے دانت پورے ہیں تو پھر تو وہ دروازہ کھلے گا، اگر پورے نہیں تو پھر دروازہ نہیں کھلے گا. یعنی دخول اولی تب ہی ممکن ہے کہ جب کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور ایسی زندگی گزارے جس میں رب العالمین کے تمام احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر عمل کیا ہو. تو اس صورت میں تو لازمی بات ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اور ان حدیثوں کا دوسرا جواب یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ من عمل، بعض حضرات نے قال کا معنی عمل میں بھی لائے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارے. اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا یہی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پر پورا کرے، تو پھر تو وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. تو یہ دو جوابات ان احادیث کے ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ یہ عمل کرنے سے آپ جنت میں داخل ہوں گے، یا یہ عمل کرنے سے آپ، یا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے آپ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس سے
یہ مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے دخول اولی مراد نہیں بلکہ دخول اخروی کے ان اعمال کرنے سے آپ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور اس طرح کے ایک حدیث کے بارے میں کچھ سوالات کچھ جوابات یعنی 4 قسم کے جوابات پہلے گزر چکے ہیں، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جہاں پر بھی ایسی حدیث آ جائے جس میں کچھ اعمال کا ذکر ہو تو اس سے یہی مراد ہے کہ اس میں مراد یہ ہے کہ بالآخر یہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس طرح کی حدیثوں کا ایک جواب یہ ہے کہ اس وقت یہی اعمال فرض ہوئے تھے اور یہی اعمال تھے اسلام میں، اس وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے۔ باقی درجہ بدرجہ جو اعمال رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے۔ دوسری قسم کی احادیث ہم نے جو آج پڑھی ان میں اس قسم کی ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ عمل سب سے افضل ہے اور یہ اسلام سب سے افضل ہے، یہ ایمان سب سے افضل ہے۔ بعض میں جگہ فرمایا کہ یہ چیز افضل ہے، بعض جگہ اس کے مقابل دوسری چیز کا فرمایا یہ افضل ہے۔ اور اس طرح کی حدیثیں بعد میں بھی آئیں گی، کتاب الایمان میں آتی رہیں گی جب ہم حدیثیں پڑھیں گے۔ بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نماز سب سے افضل ہے، بعض میں فرمایا کہ جہاد سب سے افضل ہے، بعض میں فرمایا کہ الحج المبرور مقبول حج سب سے افضل ہے۔ تو ان احادیثوں کا جواب یہ ہے کہ یہ انسان کے اعتبار سے ہے، یعنی بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص نے سوال کیا کہ جو نماز کا تو پابند تھا، روزہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تو اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن جہاد کرنا اس کے نفس پر بہت مشکل تھا اور ناگوار تھا اس کے لیے۔ تو اس شخص کو آپ نے جواب دیا کہ جہاد سب سے افضل ہے، یعنی آپ کے لیے جہاد کرنا سب سے افضل ہے، اس لیے کہ سب سے افضل عبادت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے نفس کو ناگواری ہو اور شیطان اس میں غالب ہو، اور وہ شخص اللہ کی رضا کے لیے شیطان کو اور نفس کو کیا کر دے، مغلوب کر دے، تو وہی سب سے افضل عبادت ہوتی ہے۔ جو چیز انسان کو ناگوار ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ کرنا سب سے افضل ہے۔ اس طرح بعض لوگوں نے سوال کیا ان کے لیے جہاد کرنا آسان تھا، جیسے آج کل بھی مجاہدین کے لیے بعض مجاہدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاد کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن نماز روزے کی پابندی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں نے جب سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتا یا نماز میں کمزور ہے، تو آپ نے اس کے لیے فرمایا کہ الصلاۃ، آپ کے لیے نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ ناگوار ہے تو آپ کے لیے اس کا پڑھنا سب سے افضل ہے، اور شیطان کو اس میں مغلوب کرنا اور شہوات کو اس میں توڑ دینا یہ آپ کے لیے سب سے افضل ہے۔ دوسرا جواب ان احادیث کا یہ ہے کہ یہ موقع محل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیونکہ حالات کے تبدیل ہونے سے فضیلت کا تبدیل ہونا لازم آتا ہے، یعنی عام حالات میں تو نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، جیسے کہ کسی شخص نے عام حالات میں سوال کیا کہ سب سے افضل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فی الحال تو نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، اور بعض حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو پھر جو کام ہوتا ہے وہ افضل کرنا وہ زیادہ افضل ہوتا ہے، اور بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں جب دوسری چیزیں افضل ہو جاتی ہے، مثلا جب جہاد کا موقع آ جائے اور جہاد زور و شور سے جاری ہو جائے تو اس وقت جہاد کرنا سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ اس وقت موقع جہاد کا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بغداد میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت جہاد کرنا افضل ترین عبادت تھی، جہاد کرنا چاہیے تھا لوگوں کو، لیکن بعض علماء اس وقت بھی دینی احکامات اور اس کے استنباط میں کیا تھے، مشغول تھے، اور بغداد کی مسجدوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ اب یہ بحث کرنا عبادت سے خالی نہیں، لیکن یہ آج تک مسلمانوں کے لیے تانا بنا ہوا ہے، وگرنہ دینی احکامات نکالنا اور اس میں بحث و تمحیص کرنا اور تحقیق کرنا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، لیکن وہ موقع اس کا نہیں تھا۔ وہ موقع اس کا تھا کہ علماء کھڑے ہوتے اور لوگوں کو جہاد کی فضیلت سناتے اور جہاد کے لیے ابھارتے اور ان کی ہمت بنتے اور ان کی ہمت کو اجاگر کرتے، اور صحابہ کی قربانیاں ان کے سامنے بیان ہوتی تاکہ ان کو مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی اور ان کی ہمتیں بلند ہوتی، اور علماء کو چاہیے تھا کہ وہ خود پہلے صف میں آ کر کھڑے ہوتے جہاد کے لیے اور مجاہدین کے ساتھ
شانہ بشانہ چلتے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت بھی استنباط مسائل میں اور بحث و تحقیق میں مشغول رہے، تو اس لیے وہ وقت جو تھا وہ جہاد کا تھا، اور اس وقت جہاد سب سے افضل عبادت تھی۔ تو اگر ایسا موقع آ جائے کہ جہاد ہو رہا ہو اور انسان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے لگ جائے اور مسجدوں کو نماز کی طرف لگ جائے اور نوافل لمبی لمبی نفلیں پڑھنے لگے، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ کفار غالب آ جائیں گے اور وہ مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے ہے۔ اور اسی طرح جب حج کا مہینہ آ جائے تو حج کے مہینوں میں جب آپ کے پاس استطاعت ہو تو اس وقت حج کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ تو یہ جو جواب دیا یہ اس اعتبار سے دیا کہ حالات کے اعتبار سے جو ہے بعض حالات میں بعض عبادت افضل ہے اور بعض حالت میں بعض عبادت افضل ہے۔ تو اس کا تو ان حدیثوں کا جواب ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے عام حالت میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے افضل ہونے کا بتایا، اور جس شخص نے حج کے مہینوں کے قریب جب حج کے مہینوں میں سوال کیا تو آپ نے حج کا بتایا کہ حج افضل ہے، اور جب جہاد کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جہاد سب سے افضل ہے۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو زمانے کے اعتبار سے کہ جب زمانہ اس کا حج کا ہے تو آپ نے حج کے افضل ہونے کی، جب جہاد کا جو جہاد کے افضل ہونے کی، اور یا حالات کے اعتبار سے، یعنی بعض بندے کی حالت ایسی تھی کہ اس کے لیے نماز پڑھنا ناگوار اور مشکل تھا تو اس کے لیے نماز افضل ہے، اور بعض کے لیے جہاد، اور اسی طرح بعض کے لیے حج وغیرہ۔ تو یہ حدیثیں جو ہے جس میں فرمایا گیا مختلف چیزوں کے افضل ہونے کے بارے میں فرمایا گیا، تو اس کا یہ جواب ہے، یا تو یہ زمانے کے اعتبار سے افضل ہونا بتلایا گیا، اور یا لوگوں کے حالات کے مطابق بعض چیزوں کو بعض سے افضل قرار دیا گیا ہے۔